شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے سنتاس معاہدے کے معاملے میں ثالثی عدالت کے ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جو پاکستان کے موقف کی توثیق کرتا ہے۔ نائب وزیراعظم نے عوام پر غیر ضروری بوجھ ڈالے بغیر مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش کے باعث حادثات میں 23 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے ظالمانہ قانون کے تحت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع سوپور میں 3 نوجوانوں کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سنتاس معاہدے کے حوالے سے مستقل ثالثی عدالت کے تحت ثالثی عدالت کی طرف سے دیے گئے ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ عدالتی فیصلے سے پاکستانی موقف کو تقویت ملی ہے کہ بھارت سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آبی وسائل کے مختلف منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں کیونکہ پانی پاکستان کی لائف لائن ہے۔ وزیراعظم نے اس حوالے سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور اعوان کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عوام پر غیر ضروری بوجھ ڈالے بغیر مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار انہوں نے بجلی کے شعبے سے متعلق امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں مالیاتی استحکام اور صارفین کے تحفظ پر زور دینے کے علاوہ توانائی کے شعبے کے اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں 123ویں مڈ شپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورسز کی تکمیل کے موقع پر شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ پاک بحریہ کے کیڈٹس نے پریڈ کے دوران فیلڈ مارشل کو سلامی دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا اور تربیت کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو انعامات دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے صوبے کے 24 اضلاع کو 240 الیکٹرک بسیں فراہم کی جائیں۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اس سال اگست سے اکتوبر تک بہاولپور، ملتان، لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی کو 500 بسیں فراہم کر دی جائیں گی، جبکہ نومبر تا دسمبر تک مزید 600 بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، قصور اور لاہور کو 400 بسیں دی جائیں گی۔ مریم نواز نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو عوامی دلچسپی کے تمام منصوبے بلا تاخیر شروع کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں ترقی کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ وہ آج لاہور میں پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی اکیڈمک ایسوسی ایشن کے زیر تمام میٹ اپ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ مشہود احمد خان نے کہا کہ یوتھ ہب پورٹل کے ذریعے نوجوان نسل کو وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہنرمند نوجوانوں کو بیرون ملک ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث پیش آنے والے واقعات میں 23 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق صوبے میں مختلف واقعات میں 12 افراد جاں بحق اور 39 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش سے متعلقہ واقعات میں کم از کم 11 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث سب سے زیادہ نقصان ضلع سوات میں ہوا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے ظالمانہ قانون کے تحت سوپور میں 3 نوجوانوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں ان گرفتاریوں کی مذمت کی اور پبلک سیفٹی ایکٹ کو کالا قانون قرار دیا، جسے مقبوضہ علاقے میں اختلاف رائے اور آزادی پسند آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام تحریک آزادی کو بدنام کرنے اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کرنے کے لیے ان گرفتار نوجوانوں کو جھوٹے بیانات دینے پر مجبور کرنے کے لیے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارت میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بھارت کے آئین سے سیکولر اور سوشلسٹ جیسے الفاظ حذف کرنے کے مطالبے سے ہندتوا راشٹر یا سوائم سیوک سنگھ بری طرح بے نقاب ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ RSS کو بھارت کے آئین سے مسئلہ ہے کیونکہ اس میں مساوات، سیکولرزم اور انصاف کی بات کی گئی ہے۔ RSS کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا نظریاتی سرپرست قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ہندتوا جماعتیں ایک بار پھر پسماندہ اور غریب طبقوں کے حقوق سلب کر کے انہیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔